الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین، جیسے کہ ہماری بات ختم ہوئی تھی آیت بر کے اوپر، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت بر کو جو ہے پورا سورہ ختم ہونے تک بیان فرمایا ہے۔ اس کے اندر جو احکام اللہ نے بیان فرمائے ہیں اس کی وضاحت آگے سورت میں پوری ہمیں ملتی ہے، جس میں بہت سے احکام ہیں۔ ان احکام کے اندر درمیان میں تھوڑا بہت ادھر ادھر آپ کو جو ہے دوسری قوموں سے بھی ڈیلنگ ملے گی، لیکن بنیادی طور پر یہاں سے آخر سورہ تک احکام بیان کیے گئے ہیں۔ ان احکام کے اندر ایک حکم جو بیان کیا گیا وہ قصاص کا ہے، قصاص یعنی بدلہ لینے کا، اور بدلے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، کہ تمہارے لیے حیات ہے، زندگی ہے بدلہ لینے میں۔ بدلہ لینے میں یہ کیوں کہا گیا؟ اس وجہ سے کہ اگر یہ جو عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کا مضمون آگے آئے گا تو میں وہاں پہ شاید تفصیل بیان کر سکوں اس کی، کہ جو اسلامی سزاؤں کے حوالے سے جو ایک کانسیپٹ ہے انسانوں کا کہ وہ بروٹیلٹی اور یہ جو ہے نا سیویئر پنشمنٹس، اور یہ اس کی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ بھئی ہم ساری سوسائٹی اور دوسری سوسائٹی کے جتنے لوگ ہیں ان کی ہمدردی میں ایک کو بروٹلی اگر آپ سزا دیتے ہیں تو سارے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ جو ہے کانسیپٹ ہے، اس وجہ سے اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات۔ اگر آپ قاتل کو چھوڑ دیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اور فساد پھیلے گا، اور کرپشن پھیلے گا، اور لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوں گی، اور بہت سی جو ہے نا بیوائیں بنیں گی۔ یہ اس طریقے سے جو ہے نا یہ کرپشن پھیلتا ہے۔ اس کرپشن کو جو ہے کنسائز کرنے کے لیے، اس کو دبانے کے لیے، مٹانے کے لیے اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات یا اولی الالباب۔ آگے جو مضمون ہے وہ بارہا ہم سنتے رہتے ہیں جب بھی رمضان المبارک آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزہ اور روزے کی غایت اور روزہ کب فرض ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا سب چیزیں اس ایک آیت کے اندر بیان فرما دی۔ فرمایا کہ روزہ جو ہے نا تم پر فرض ہے اس طریقے پر جس طریقے پر پچھلے لوگوں پر روزہ فرض تھا۔ دوسری قوموں پر بھی روزے فرض تھے، لیکن ان دوسری قوموں نے کیا کیا؟ اپنے اپنے طور پر اس کے اندر تبدیلیاں کر لی۔ کسی نے کسی چیز کا روزہ رکھ لیا، کسی نے کسی چیز کا روزہ رکھ لیا، کسی نے کسی وقت سے کسی وقت تک روزہ رکھا، لیکن فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر طریقہ اور سب سے وہ طریقہ جو اللہ چاہتے ہیں اسی امت نے اس کو رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اور غایت بیان فرما دی لعلکم تتقون۔ اس کی بارہا مثالیں ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ تقویٰ اس کے ذریعے سے اللہ چاہتے ہیں کہ تقویٰ کی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو۔ تقویٰ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تقویٰ کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے کانشیس بن جائے، جو کام کر رہا ہو، جو لفظ زبان سے نکال رہا ہو، کوئی عمل اپنا کوئی قدم اٹھا رہا ہو، اس کے بارے میں اس کا یہ احساس ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ یہ کانشیس انسان کے اندر پیدا ہو جائے، اس معاملے میں اس کا ضمیر جاگ جائے، یہ روزے کے ذریعے اللہ چاہتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں صرف روزے کے ذریعے سے آپ کو بہت زیادہ مقدار میں یہ چیز ہمیں مل سکتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے۔ باقی تمام عبادتوں میں آپ دیکھیں کچھ کرنا ہے آپ نے۔ نماز کو دیکھیں آپ کو کھڑے ہونا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدے کرنا ہے، کچھ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ میں پیسے دینے ہیں۔ حج کا معاملہ تو ہے ہی وہ کہ بھئی یہاں سے سفر کر کے جانا ہے، پھر وہاں جانے کے بعد بھی آپ کو بہت سے عمل کرنے ہیں۔ مستقلاً وہ جو ہے نا حرکت میں رہتا ہے آدمی حج کے موقع پر۔ اور یہ ایک ایسی عبادت ہے روزہ جس میں کچھ کرنا نہیں ہے، کچھ نہیں کرنا ہے۔ اب یہ روزہ ایسا ہے کہ یہ صرف آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ انسانوں کے سامنے آپ کہیں کہ میں روزے سے ہوں، آپ پیچھے جا کے کچھ کھا کے آ جائیں، کسی کو نہیں پتہ چلے گا آپ نے کچھ کھایا ہے، کچھ پیا ہے، بہت پیاس لگ رہی ہوگی، اگر آپ نے پیا ہوگا کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کی برکت سے ہمیں ایسا بنایا ہے کہ اگر آپ کھانا بنا بھی رہے ہوں، کچن میں بھی ہوں، دن بھر کھانا بنایا جا رہا ہو، دعوت ہو رہی ہو اور اس کی خوشبو آ رہی ہو، پھر بھی انسان نہیں کھاتا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی فوڈ پیکیجنگ ہو رہی ہو اور آپ جو ہے نا اس کے اندر لگے ہوئے ہوں، اس لائن کے اندر لگے ہوئے ہوں، ایک کوئی ٹکڑا منہ میں ڈال لے، مجال ہے کسی کی، بھوکا ہوگا، پیاسا ہوگا، لیکن صرف اور صرف اس لیے کہ وہ اللہ کی محبت میں اور اللہ کے خوف سے جو ہے نا وہ نہیں کھا رہا ہے۔ اور یہی روزے کا کانسیپٹ ہے، اور یہی اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اللہ یہی چاہتے ہیں کہ تم ایک مہینہ پریکٹس کر لو، پھر یہ تمہاری پریکٹس رمضان کے بعد بھی چلنی چاہیے، کیونکہ جب ایک مہینے تک آپ کسی عمل کی پریکٹس کرتے ہیں تو اس کی جو نا ایک مشق سی ہو جاتی ہے، نفس کو ایک عادت سی ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا سیرت کو اٹھا کے دیکھیں، جس سے بڑی مزے کی بات ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ شعبان کے مہینے میں مسلسل روزے رکھتے تھے، مسلسل روزے رکھتے تھے۔ اب جو مسلسل شعبان میں روزے رکھے اس کو رمضان کیا لگے گا؟ پتہ ہی نہیں چلتا، ایک طرح کی عادت بن جاتی ہے۔
یہ کر کے دیکھیں آپ. تو اسی طریقے سے جس کے اندر یہ کانسیپٹ بیدار ہو جائے کہ بھئی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے، تو یہ چیز ایسی ہے کہ پھر آگے چلتی ہے. اور ظاہر ہے کہ رمضان کے اندر اس کا گراف بہت ہائی ہوتا ہے، 100 تک اگر چلے جائیں، 90 اور یا 100 تک بھی اگر ہم چلے جائیں، لیکن رمضان کے بعد ایک دم 0 پہ نہ آ جائے گاڑی. بس یہ ہے رمضان کے بعد جو ہے نا 80 70 60 کم از کم یہاں رک جائے گاڑی. پھر نیکسٹ ایئر جو ہے نا پھر 60 سے ذرا اوپر جائے تھوڑی سی، پھر 70 تک لے جائیں، کہ رمضان کے بعد کی بات کر رہا ہوں. تو یہ جو ہے نا بیٹری آپ کی گویا کہ چارج ہو رہی ہے ہماری. ہر سال جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ 11 مہینے جو ہماری بیٹری جو اترتی ہے آہستہ آہستہ آہستہ، رمضان آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بوسٹ دیتے ہیں. بوسٹر سے تو سبھی واقف ہوں گے ماشاء اللہ، آج کل تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. وداؤٹ بوسٹر وی کینٹ ٹریول، رائٹ. تو یہ معاملہ ایسا ہے کہ بوسٹر ہے ہمارے لیے. رمضان مبارک یہ مہینہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اسی لیے. اور اس کو ہم ایک بات یاد رکھیں کہ اس کو قیمتی اسی وقت بنا سکتے ہیں اگر آپ یہ بتائیں کہ رمضان مبارک ہمارے پاس آئے اور ہم سارے وہی کام کرتے رہیں جو رمضان کے علاوہ کرتے رہے سوائے روزے اور تراویح کے. کیا فرق ہوا؟ کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹری چارج بھی ہو، کیونکہ اتنی چارج ہونا ہے کہ اگلے 11 مہینے تک اس کو سفر کرنا ہے، سروائیو کرنا ہے اس کو 11 مہینے تک. تو اس وجہ سے جتنا بھی ہم اس میں عبادت کریں، جتنا بھی وقت اپنا اللہ کے ساتھ عبادتوں میں لگائیں، دعاؤں میں لگائیں، یہ کم ہے سمجھیے، اتنا سمجھ لیں. کیونکہ یہ مہینہ ہے جتنی نوافل ہو سکے ہم کریں. اب نوافل کا موقع بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. سحری کے لیے تو اٹھتے ہی ہیں، تھوڑا سا 5-10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، 2-4 رکعت ایکسٹرا پڑھ لیں، اور اس موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا کچھ زمانے اور کچھ جگہیں ایسی دی ہیں ہمیں جن میں خاص طور پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. جیسے آپ دیکھ لیں کہ نماز کے فوری بعد دعا کرتے ہیں تو نماز کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں اللہ دعا قبول فرماتے ہیں. اور روایتوں میں آتا ہے کہ وہ گھڑی وہ ہوتی ہے کہ جب جو ہے منبر پہ امام ہوتا ہے اور 2 خطبوں کے درمیان جو ہے نا وہ گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ اس میں آپ کی دعا قبول فرماتے ہیں. اذان کے بعد جب اذان ختم ہوتی ہے اس وقت اللہ دعا قبول فرماتے ہیں. تہجد کے موقع پر اللہ دعا قبول فرماتے ہیں. اسی طریقے سے انسان کے اوپر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، اس وقت وہ اللہ سے دعا کرے، اللہ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں. اور بارش ہو رہی ہو اس وقت اللہ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں. مرغ بانگ دے رہا ہو جہاں پہ تو سنتے نہیں کبھی، اس موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں. ایسی جو مواقع ہیں، اور مسجد میں داخل ہوتے وقت اس وقت بھی اللہ آپ کی دعا قبول فرماتے ہیں. کہ دیکھیں کتنی جگہیں ایسی ہیں، کتنے اوقات اللہ نے بتائے. اور جگہیں جو ہے نا معلوم ہے، اب آپ چلے جائیں مکہ میں چلے جائیں، مدینہ منورہ میں چلے جائیں، عرفات میں چلے جائیں، یہ تمام جگہیں ہیں جہاں پہ اللہ دعا قبول فرماتے ہیں. تو وقت بھی ہے اور زمانہ بھی ہے، جگہیں بھی ہے جس میں اللہ اپنی دعائیں قبول فرماتے ہیں. اور ایک بات دیکھیں کہ یہ جو 6 آیتیں ہیں یہاں سے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام سے، یہ جو ایک رکوع ہے، اسی ایک رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے متعلق جتنی باتیں ہیں یہیں پہ بیان فرما دی قرآن میں. اگرچہ یہ قرآن کا مزاج اور انداز نہیں ہے، قرآن جو ہے نا مختلف جگہوں پر بیان کرتا ہے ایک ہی عبادت کو، ایک ہی چیز کو، بہت الگ الگ جگہوں پر، الگ الگ پیرائے میں، الگ الگ انداز میں، تاکہ کسی طرح انسان سمجھ لے اور عمل پر آ جائے. اس کے بعد جو بات آتی ہے اس میں وہ ہے کہ قرآن کی نسبت. اس مہینے کی جو اصل جو عبادت ہے، ہم تو روزے کو سمجھتے ہیں، اصل عبادت جو اس مہینے کی وہ قرآن ہے. اور میں ایسے نہیں کہہ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سیکوینس رکھا ہے اس سیکوینس کو آپ دیکھیں. پہلے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جہاں تک جو ہے نا پورا قرآن کا بیان ہو رہا ہے، قرآن کی نسبت اس مہینے کے ساتھ. اس کے بعد کیا کہا؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہاں پہ روزے کا حکم دیا. جو رمضان کو پائے اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے. پہلے قرآن کا ذکر ہے اور دوسرے نمبر پر روزے کا ذکر ہے. اور یہ جو مہینہ ہے صرف قرآن کے ساتھ نہیں، اللہ کی کتابوں کے ساتھ ایک عجیب اس کی نسبت ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جتنی پچھلی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ اسی مہینے میں نازل ہوئی ہیں. فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے وہ 1 رمضان کو دیے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی 3 رمضان کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی وہ 6 رمضان کو. اس طریقے سے جتنی کتابیں پچھلی نازل ہوئی ہیں اس ساری کی ساری اس میں نازل ہوئی. اور قرآن مجید کا تو ہمیں معلوم ہی ہے، اس کا نزول بھی اسی مہینے میں ہوا ہے. لوح محفوظ سے بیت العزت پر، بیت العزت یعنی یہ اوپر جو ہے نا جیسے زمین پہ کعبہ ہے نا، اسی کے سیدھ میں بالکل اونچا چلے جائے آسمان پہ کسی طرح کا کعبہ بنا ہوا ہے جہاں فرشتے جو ہے نا طواف کرتے ہیں. اس جگہ بیت العزت کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن نازل فرمایا لیلۃ القدر میں. لیلۃ القدر میں پورا قرآن وہاں نازل فرمایا. پھر وہاں سے حضرت نبی پاک علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً 23 سال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن نازل فرمایا.
اور اس قرآن کی ابتدا جو ہوئی نازل ہونے کی وہ بھی یہی ہے. فرماتے ہیں کہ آج رات شب قدر تھی تو دوسرا جو دن تھا اس دن سے قرآن نازل ہونا شروع ہوا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر، وہ بھی رمضان میں. تو رمضان مبارک کو ایک خصوصی تعلق ہے قرآن مجید کے ساتھ. اور اسی حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سنت کیا ہے؟ قرآن مجید کا سنانا اور قرآن مجید کا سننا، یہ دو سنتیں الگ الگ ہیں. اس مہینے کے اندر قرآن مجید کا سنانا اور قرآن مجید کا سننا دو سنتیں ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن سنتے تھے اور جبرائیل کو قرآن سناتے تھے، یہ دو سنتیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس سال اس دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے، جو آپ کا آخری رمضان تھا، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دور کیا حضرت جبرائیل کے ساتھ، 2 مرتبہ دور کیا، یعنی ان کو 2 مرتبہ سنایا قرآن، 2 مرتبہ سنا قرآن. اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا تھا کہ عائشہ، جبرائیل جو ہے نا ہر سال 1 مرتبہ ہم مجھ سے دور ہوتا تھا، اس مرتبہ 2 دور ہوئے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا آخری سال ہے. تو آپ لوگ کم سنیں گے، کہیں بولیں گے آخری سال نہ ہو جائے ہمارے بھی، یہی ہے. ایسا نہیں، اس میں 2 ہونا ہے کم از کم. اور یہ سننے سنانے کا کیسے ہوگا معمول؟ اب دیکھیں تراویح میں آپ آتے ہیں تو سن تو لیتے ہیں، تراویح میں ہم سن لیتے ہیں نا، تو کم از کم اس میں 1 ہو جاتا ہے، اور 1 اپنا پورا پڑھ لیں، ٹھیک ہے. لیکن پڑھنے میں نہیں ہوگا معاملہ، کسی کو سنائیں. اب سنانا کیا ہے؟ کچھ آتا نہیں تو سنائیں گے کیا؟ لیکن جتنا آتا ہو اتنا ہی سنائیں، جتنا آپ کو یاد ہے اتنا جو ہے نا اس کو یاد کر کے کسی سے اس کا دور کر لیں، کسی سے اس کی تکرار کر لیں. کوئی غلطی ہوگی تو معلوم ہو جائے گا، اصلاح ہو جائے گی غلطیوں کی. اور اس سے دوسری ایک بہت بڑی بات یہ ہوگی کہ اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ہمیں جو ہے نا ہمت ہوگی کہ بھئی میں نے گزشتہ سال سنایا تھا، اتنا ہی سنایا تھا، اور 1 سال گزر گیا، کچھ اس میں اضافہ ہی نہیں ہوا. ایک سوچنے کا موقع ملے گا انسان کو کہ بھئی مجھے کچھ اضافہ کرنا چاہیے. 1 سورہ صحیح، 4-5 صفحے صحیح، سال بھر میں 4 پیجز 5 پیجز تو انسان یاد کر سکتا ہے. مسئلہ صرف توجہ کا ہے، مسئلہ صرف وقت کا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، اتنی کوئی اہم چیز نہیں ہے. مسئلہ اہم غیر اہم کا نہیں ہے، لیکن اللہ تو ہماری ایفرٹ کو دیکھتے ہیں، ہماری کوشش کو دیکھتے ہیں کہ بھئی تمہارا ہمارے کلام کے ساتھ تعلق کتنا تھا، کتنا تم نے وقت لگایا ہے، کتنی تڑپ تمہارے اندر تھی، کتنی محبت تمہارے اندر تھی. اگر تمہیں کوئی کورس کرنا ہو، پروفیشنل کورس کرنا ہو، تو اس کے لیے تم کیا کیا پاپڑ بیلتے ہو، کتنی محنتیں کرتے ہو، کتنی مشقتیں برداشت کرتے ہو. اپنی فیملی کو چھوڑ کر جا کر جو ہے نا اکیلے بھی رہتا ہے انسان 2-2 3-3 ہفتے تک. کیوں؟ وہ تو پروفیشنل کورس کرنا ہے، اس کو کرتا ہے انسان. لیکن جب بات دین کی آتی ہے تو ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہوتا کہ مسجد ہی میں بھی کورسز رکھے جائیں، تب بھی انسان نہیں آتا. کیوں؟ اس کی اہمیت نہیں ہوتی ہمارے پاس. دوسرے بہت سے اہم کام ہمارے پاس ہیں، اس کا یہ اہم کام ختم ہو جاتی ہے، اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے پاس یہی دیکھا جائے گا صرف کہ تم نے کتنا وقت لگایا، کتنی کوشش کی ہے، کتنی اہمیت تم نے دی ہے. اور اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں. یہ چیز وہی ہے، میں بار بار اس کو یاد دلاتا ہوں. اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بھئی تم نے حاصل کتنا کیا. اللہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ بھئی تم بہت بڑا قرات کا کورس کر کے آئے، بہت بڑے قاری بن کے آئے، یا بہت سب سے بہترین حافظ بن کے آئے. اللہ یہ نہیں پوچھے گا. اللہ تو صرف یہی دیکھیں گے کہ بھئی اس نے وقت کتنا لگایا، کوشش کتنی کی ہے. اللہ کا یہی اصول ہے، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. جتنی آپ کوشش کریں گے اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا آپ کو ملے گا. یہ قرآن کے ساتھ جو ہے نا تعلق ہمارا بالکل ختم ہو گیا ہے، بالکل ختم ہو گیا ہے. آپ خود بھی دیکھ لیں، اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم نے اگر بچپن میں کچھ صورتیں یاد کی ہوں گی، وہی صورتیں ابھی بھی چل رہی ہوگی. اور کتنے سالوں میں آپ نے کتنا اضافہ کیا یاد کرنے میں؟ کچھ نہیں. بہت زیادہ ہوا تو ہم پڑھ لیتے ہیں، پڑھ لینا بھی اچھی بات ہے، پڑھ لینا بھی اچھی بات ہے، لیکن اس کو بھی امپروو کرنا ہے، تجوید کو اپنی امپروو کرنا ہے. کہ جو ہم نے بچپن میں سیکھا تھا، جس طریقے سے الف ب ت سے جیسا ہم اردو میں پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں. کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے مخارج وہی ہیں جو اردو والے مخارج ہیں، جو معنی کو بدل دیتے ہیں قرآن کے. بجائے قرآن سے ثواب لینے کے قرآن کی لعنت ہم پہ ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح الفاظ میں فرمایا، رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. اس کے 2 معنی بیان کیے علماء نے. ایک تو یہ کہ قرآن پڑھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، تو قرآن کی جو وعید ہے وہ وعید اس کے اوپر بھی طاری ہوتی ہے. مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے کہ بھئی جھوٹوں پر لعنت ہے اللہ کی، ابھی آپ جھوٹ بولے جا رہے ہیں زندگی میں.
غیبت کرنے والوں کو اللہ نے جو ہے نا اتنے خطرناک قسم سے بات کی ہے اور ہم غیبت کیے جا رہے ہیں. قرآن کی لعنت انسان کے اوپر برستی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بھائی قرآن کو جو ہے نا ہم اس انداز میں نہیں پڑھتے جس انداز میں پڑھنا چاہیے, جس طریقے پر پڑھنا چاہیے. یہ ہر زبان کے اندر نزاکت ہوتی ہے, لیکن عربی کی نزاکت جیسی کسی اور زبان میں کوئی نہیں ہے. سین, صاد, صا اور ثا جو ہے نا یہ ایک ہی طرح کے لیٹرز ہیں. آپ اس کو جو ہے نا انگلش میں لکھیں گے تو ایس اور سی کے ساتھ سارے لیٹرز آ جائیں گے, لیکن عربی کے اندر یہ 4 یا 5 لیٹر یہ الگ الگ ہیں, ان کے معنی الگ الگ ہو جاتے ہیں. کسی جملے کے اندر یہ ایک کی جگہ دوسرا لکھ دیں آپ اردو کے اندر بھی دیکھیں, اگر اردو آپ لکھتے پڑھتے ہوں تو آپ دیکھیں اگر ذرا سا بھی کوئی جو ہے نا تے کی جگہ تو لکھ دیتا آپ لیں گے یہ کیا ہے, معنی ہی نہیں سمجھ میں آتے وہاں کیا لکھنا چاہ رہا ہے بدن کوئی بھی چیز. تو اس طریقے سے قرآن مجید کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اس طریقے پر کہ ہم اس میں امپروو کرتے جائیں. اور آپ اپنے طور پر کوشش کریں. اور آج کل تو ماشاءاللہ وسائل بہت زیادہ ہیں, گھر بیٹھے بھی کسی بھی قاری سے, آپ دنیا میں کہیں بھی قاری بیٹھا ہوگا آن لائن آپ پڑھ سکتے ہیں. آج کل تو یہ بھی ایکسکیوز نہیں رہا کہ ہم کہیں جا کے نہیں پڑھ سکتے, کوئی پڑھانے والا نہیں مل رہا, یہ بھی ایکسکیوز نہیں رہا. اب دیکھیں یہ بات دیکھیں, بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے, ہم بچوں کے لیے تو کرتے ہیں انتظام, چھوٹے بچوں کے لیے, بچے چھوٹے ہوں گے نا تو آپ کو فکر ہوتی ہے کہ یہ سیکھ لیں قرآن. ہم سیکھیں نہ سیکھیں, وہ بچے اپنی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ بڑے ہو کے, لیکن آپ پر بھی یہ ذمہ داری آتی ہے. یہ نہیں کہ بچہ اگر پڑھ لے تو آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی, آپ پر بھی یہ لازم ہے جس طریقے سے آپ بچے کے لیے انتظام کرتے ہیں آن لائن بچے کا قرآن صحیح ہو جائے, اسی طرح اپنی بھی فکر کریں انسان. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے